استاد جی کے آنے سے پہلے ہمارے جو اس سال کے پروگرام ہوئے اس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ الحمدللہ اوکاشا قرآن اکیڈمی میں ہر ہفتے والے دن وضو نماز کی عملی مشق کروائی جاتی ہے۔ بچوں کو وضو کرنے کا مکمل طریقہ سکھلایا جاتا ہے کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قومہ، جلسہ، تشہد کیسے سارے اعمال کو مکمل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر سرگرمیاں کروائی جاتی ہیں۔ بچوں سے سنت دیر کا دن مقرر کر کے سنت پر عمل کرنے کا طریقہ سکھلایا جاتا ہے۔ ہر چیز کی سنت بتلائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کیسے پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھایا کرتے تھے، پانی کیسے پیا کرتے تھے، سویا کیسے کرتے تھے، اپنا بستر کیسے، یعنی ایک ایک چیز سنت دے میں ہم مکمل بچوں کو سنت کی آگاہی دیتے ہیں۔ ایک خاص دن مقرر کر کے اس پورے مہینے میں سنت پر ہی گفتگو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مختلف اور بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے تعلیمی جو مہینے ہیں وہ مکتب تعلیم القرآن کی طرف سے 10 ہیں، اور شعبان اور رمضان صرف انہوں نے قرآن پاک کے لیے مختص کیا ہوا ہے کہ جس میں حفاظ اکرام قرآن پاک کو یاد کریں اور آگے پڑھیں، تراویح میں سنا سکیں۔ اور ماہانہ جائزہ الحمدللہ اوکاشا قرآن اکیڈمی میں ہر مہینے کے اعتبار سے ہو رہا ہے، اور ماہانہ معلمات اور معلمین کے ساتھ مشورہ کام کو بہتر کرنے کے لیے تاکہ کام میں معیار آ سکے۔ اور عیدین کے موقع پر الحمدللہ امدادی پروگرام بھی عیدی کے نام پر رکھے جاتے ہیں، اور اوکاشا قرآن اکیڈمی کے تحت الحمدللہ قربانی کا اہتمام بھی ہر سال ہو رہا ہے۔ اس میں بھی کافی احباب ہمارے ساتھ معاونت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں راشن پروگرام کی بھی ترتیب جو مستحق افراد ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سالانہ حفاظ مشورہ ابھی ہمارا الحمدللہ پیر والے دن علاقہ گلبرگ کے یا اس کے علاوہ سے بھی حفاظ اکرام جو ہیں تشریف لاتے ہیں، اور ان کی رمضان المبارک میں قرآن پاک سنانے کی ترتیب بنائی جاتی ہے۔ الحمدللہ گزشتہ سال 23 جگہ پر اوکاشا قرآن اکیڈمی کے گئے ہوئے حفاظ نے قرآن پاک سنایا، اور اعتکاف کے لیے بھی یہاں پر ترتیب بنتی ہے۔ الحمدللہ گزشتہ سال جو اعتکاف میں بیٹھے ان کو تربیتی مختلف طرح کے پروگرام دیے گئے، اور یہاں پر ان کا وقت قیمتی بنایا گیا۔ الحمدللہ اوکاشا قرآن اکیڈمی میں شعبہ حفظ اور شعبہ ناظرہ بچیوں کا اور بچوں کا الحمدللہ موجود ہے۔ دراسات دینیہ 2 سالہ مختصر کورس الحمدللہ اوکاشا قرآن اکیڈمی میں بچوں کا اور بچیوں کا ترتیب دیا گیا ہے، اور حفظ کے لیے تیاری کے لیے روزہ قاعدہ اور شعبہ قاعدہ اور شعبہ روزہ کا بھی ترتیب ہے۔ اور الحمدللہ اوکاشا قرآن اکیڈمی ایک اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ علاقائی طور پر بھی کام کر رہا ہے۔ الحمدللہ پورے علاقہ گلبرگ میں ہمارے 2 معاون صاحب کام کر رہے ہیں، مولانا حمزہ انور صاحب اور مولانا سعد اللہ صاحب، جو کہ علاقائی محنت کر رہے ہیں، اور مختلف اسکولوں میں، کالج یونیورسٹیوں میں بھی الحمدللہ محنت کر رہے ہیں۔ ابھی میں ہمارے استاد محترم تشریف لائے قاضی ذکی اللہ کیفی صاحب، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استاد جی کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے۔ ہم جب کلاس میں استاد جی کے پاس پڑھا کرتے تھے تو استاد جی ایک بہت ہی خوبصورت انداز سے ایک نعت بھی سنایا کرتے تھے۔ ابھی تو ہم نے اشتہار میں صرف تلاوت اور بیان لکھا ہے، اگر درمیان میں نعت کا کہیں گے تو لکھ کے بھی دے دیں گے عام کاغذ پہ، اور اگر سنا دیں گے تو نوازش ہوگی استاد جی۔ ابھی میں استاد جی سے ملتمس ہوں کہ استاد جی مائک کو لیں اور خوبصورت انداز میں، مختلف انداز میں تلاوت بھی سنائیں اور ہمیں بیان سے بھی مستفید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مولانا اسامہ صاحب حافظہ اللہ اور حافظ قاری مسلم صاحب
دونوں حضرات کی محنتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری رونق دکھائی. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولانا مفتی سجاد صاحب دعوت برکات والیہ، اللہ تعالیٰ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. سرپرستی فرما رہے ہیں اور حضرت کو بھی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ بارونق رکھے اسی طرح. تو سامعین محترم، یہ جو سلسلہ قرآن پاک کی پڑھنے پڑھانے کا ہے یہ بہت اعلیٰ ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ جن اساتذہ کو اللہ نے پڑھانے میں لگایا اور جن بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کے اندر پڑھنے میں لگایا، اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے. قرآن پاک کی تکمیل اور اس مناسبت سے یقیناً استاد محترم حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکات والی نے بیان فرمایا ہوگا. میں مختصراً ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے، کہ آج بچوں کے والدین ان کے لیے لمحہ فکریہ یہی ہے کہ جو بچے اسکول میں جا رہے ہیں ان کے بارے میں فکر مند ہیں کہ تربیت میں کمی ہے. مدرسے میں آ رہے ہیں تو اس پر بھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ تربیت میں کمی ہے. تو میں اس حوالے سے آپ حضرات کی توجہ دلاؤں گا کہ مدرسے میں تعلیم ہوئی، کھانا کھانے کی یہ دعا ہے، سونے کی یہ دعا ہے، سو کر اٹھنے کی یہ دعا ہے. یہ چیزیں مدرسے میں سکھائی جاتی ہیں کہ نہیں سکھائی جاتی؟ بچوں کے والدین بتائیں گے سکھائی جاتی ہیں. بچوں کے والدین کہہ رہے ہیں کہ تربیت نہیں ہے. تو اب تربیت کے بارے سے سوچئے گا کہ یہ بچے کو جو مدرسے میں سکھائی گئی تو بچے نے سونا کہاں پر ہے؟ اپنے گھر میں. تو وہ بچوں کو سوتے وقت دعا پڑھانی کس نے ہے؟ گھر والا. یاد تو کر لی، تعلیم میں آ گئی، علم میں آ گئی، لیکن عمل میں کیسے آئے گی؟ جب بچوں کے والدین اساتذہ اکرام کا ساتھ دیں گے تو پھر وہ تربیت میں آتی جائے گی، ورنہ تعلیم میں رہے گی. اساتذہ کیا تربیت دیں گے؟ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بھی تعلیم میں آئی، اب عمل میں آئے گی، اس کا نام ہے تربیت. اور عمل میں کہاں پر آئے گی؟ گھر والوں کی توجہ سے. سو کر اٹھنا ہے، دعا پڑھنی ہے بیٹا. گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنی ہے، باہر نکلتے وقت دعا پڑھنی ہے. کھانا کھاتے وقت، کھانا کہاں کھانا ہے بھائی؟ بچے نے گھر میں کھانا ہے. تو ایک ہوتا ہے کسی چیز کا یاد ہونا، یہ علم ہے، اور اس چیز پر عمل، یہ تربیت ہے. عمل کیا ہے بھائی؟ تربیت. اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، جتنا بھی علم حاصل کر لیں وہ قبر میں ساتھ نہیں جائے گا جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے. وہ صرف نالج رہے گا، معلومات رہیں گی. جب عمل میں آئے گا تو وہ قبر میں ساتھ جائے گا. تو اس لیے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اساتذہ کے ساتھ والدین تعاون فرمائیں. جب لفظ تعاون سنتے ہیں تو شاید ذہن میں یہ تھا کہ پیسوں کا تعاون کرنا ہوتا ہے. تعاون کا معنی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. نیکی کے کام میں اس اعتبار سے تعاون کرنا کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں. تو جو باتیں ڈائری میں لکھی ہوتی ہیں بچوں نے آج سیکھی ہیں، آج پڑھی ہیں، تو گھر والے اس کو دیکھیں اور پھر اس کا مذاکرہ کریں اور پھر اس کو عمل میں لائیں. کیا خیال ہے؟ اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اسی طریقے سے علم اور عمل میں تربیت میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے بچوں کو کہنا بیٹا نماز پڑھو، نماز پڑھو، اور ایک ہے کہ گھر کے اندر والدین خود نماز پڑھ رہے ہیں، والد نماز پڑھ رہے ہیں، امی نماز پڑھ رہی ہے. تو ایک ایسے کہنا، اس کا بھی یہی فرق ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا جملہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بچوں کی تربیت کے اعتبار سے جو کام
بچوں سے کروانا ہے وہ کام کر کے دکھانا ہے. جو کام بچوں سے کروانا ہے وہ کام کر کے دکھانا ہے. ہم کر کے نہیں دکھا رہے تھے اور کہتے ہیں پڑھ نماز پڑھ. ایک دوست آئے, آپ تو ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں, تو ایک کارگزاری کے طور پر تو بچے کے والد بہت غصے ہو رہے تھے کہ نماز نہیں پڑھی. تو میں نے ایسا سے پوچھا, ماشاءاللہ آپ تو روٹین سے ماشاءاللہ آپ تو پڑھتے ہوں گے نا؟ اور جی ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے, لیکن یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اوہ ہوئے اللہ, یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ مسجد مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ تو میں پھر عرض کر رہا ہوں میرے بھائی, تربیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بھئی کسی کو آرڈر دینا. تربیت یہ ہے, اس چیز کا نام ہے کہ جو کام آپ نے بچے کو کروانا ہے آپ نے پہلے وہ کام کرنا ہے, اور تاکہ وہ اتباع اور پیروی کے اندر پیچھے پیچھے کام کرتا ہے بس. تو کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ, تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. تو میرے بھائی یہ جب ہم دونوں مل کر اور تربیت کے اعتبار سے کوشش کریں گے تو دیکھنا پھر بچے مستقبل کے کیسے نیک انسان اللہ کے ولی بنیں گے انشاءاللہ. اور ایک چھوٹی سی اور مثال بھی سمجھائی ہے بزرگوں نے. یہ پنکھا ہے بھائی, اس کے کتنے پر ہیں؟ کتنے پر ہیں؟ 3 پر ہیں. ایک پر کا نام رکھ دیا بچے, ایک پر کا نام رکھ دیا اساتذہ, اور ایک پر کا نام رکھ دیا والدین. یہ 3 پر ہیں, ان میں ایک ٹیڑھا ہو, ایک ٹیڑھا ہو, ہوا آئے گی بھی؟ بولو بھائی. ان بچوں سے ہم جنت کی ٹھنڈی ہوا لینا چاہتے ہیں. اب استاد اپنی محنت کر رہا ہے, بچہ بھی اپنی محنت کر رہا ہے, والدین والا جو پر تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا تو ہوا نہیں آئے گی, ہوا نہیں آئے گی. یہ تینوں جب مل کر کام کریں گے پھر ٹھنڈی ہوا دے گا انشاءاللہ. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں اور جنت کے لیے ٹھنڈی ہوا کا ذریعہ بنیں. تو کب بنیں گے میرے بھائی؟ جب ہم تینوں مل کر کام کریں گے, بچہ, والدین اور اساتذہ. پھر یہ ایک مستقبل کا انشاءاللہ ایک نیک انسان بنے گا. تو اس چیز کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاں, تو یہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہے جی کہ اساتذہ کرام بھی اپنا تعلق اسی طرح اہل اللہ کے ساتھ قائم رکھیں, اپنی تربیت پر توجہ دیں. آج معاشرے میں تعلیم پر زیادہ توجہ ہے, نالج آ جائے ہے جی, فلاں نے ایم فل کر لی, فلاں نے پی ایچ ڈی کر لی, ایم ایس سی کر لی, فلاں کر لیا, فلاں کر لیا ہے جی, لیکن عمل میں کمزوری ہے. حافظ بن گئے, قاری بن گئے, عالم بن گئے, سب کچھ آ گیا جناب, منظر سنو زبردست, نماز کی پابندی ہے, بس وہ کچھ نہ کچھ تو پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی, کیا مطلب. تو اس لیے میرے بھائیو خدا نے اسی چیز کا معاشرے میں عمل کا کی. کل جمعے میں بات ہو رہی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا کیا ہے ایمان کا؟ تو بے حیائی جو ہے انسان ایمان کو لے جاتا ہے. حیا اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں, پیارے آقا کا فرمان حدیث میں. جب ان میں سے ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی دیکھ لے. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب یہ جو حیا ہے اصل اس چیز کے اندر کیسے آئے گا؟ غلط کو غلط محسوس کرنا, نیکی کو اور اچھائی کو اچھا محسوس کرنا, غلط کام ہوتے وقت انسان کو شرم آئے یہ برا ہو رہا ہے, یہ ایسا حیا ہے نا, کیفیت ہے. لیکن وہ کیسے آئے گا؟ ایمان مضبوط ہوگا. ایمان کیسے آئے گا بھائی؟ ایمان مذاکرے سے آئے گا. لیکن پھر بات ہم نالج کے اندر اٹکے ہوئے. کیسے؟ کس جگہ پہ جب بات ہو مذاکرے ایمان کی کہ بھئی اللہ کی ذات سب کچھ ہے, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ خالق ہے, مالک ہے, کہتے یہ تو روزانہ یہی باتیں کرتے ہیں, ان کو تو اور آتی نہیں باتیں. تو بات پھر وہی آگے نہیں, نالج کی بات. نالج نہیں, معلومات صرف نہیں لینی بھئی. آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ چلے جائیں, ہمارے باپ, ہمارے دادا, ان کے پاس علم بہت کم تھا, نہ ہونے کے برابر, لیکن یقین کے مضبوط پہاڑ تھے.
ایسے اللہ پر توکل، ایسے اللہ کی ذات پر یقین. ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہر ساتھی اپنے دیکھے، اپنے والد کی زندگی کے اوپر غور کرے، اپنے دادا کی. علم تھا ان کے پاس اتنا، آج کتنا علم آ گیا. علم بہت زیادہ، عمل کم. علم بہت زیادہ، یقین کم. تو میرے بھائیو اس لیے ہم نے اس چیز پر محنت کرنی ہے کہ جو عمل والی بات اور اللہ کی ذات پر یقین والی بات. دل کی تکلیف، بیماری، پریشانی ہو نا، دل کی تکلیف، تو کیسے فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگ کے جائیں گے. کیوں بھئی؟ اس سے خطرہ ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے. کیا آ جائے؟ موت نہ آ جائے، مر نہ جائے ہے جی. اور یہ جو روح اور یہ جو حیا، یہ جو ایمان کو خطرہ پڑا ہوا ہے کہ حیا گیا تو ایمان بھی چلا جائے گا. تو یہ بھی کس کی بیماری ہے؟ یہ بھی دل کی بیماری ہے. یہ بھی دل کی بیماری ہے، لیکن یہ روحانی بیماری ہے. کیا ہے بھئی؟ ہاں، وہ دل کی بیماری جس کو ہم جسمانی کہتے ہیں، وہ جان کے لیے خطرہ. اور یہ دل کی بیماری جو روحانی ہے، یہ ایمان کے لیے خطرہ. جان گئی تو مرنا تو ہر ایک نے ہے، لیکن اگر ایمان چلا گیا تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اس لیے میرے بھائیو، ہم یہ ایمان کے مذاکرے اس طرح بچوں کے ساتھ کریں، ان کو اسی طرح اللہ کی ذات پر یقین بنائیں. آج بچہ والدین کا ادب ان کے ڈر سے کر رہا ہے، اور آج بچہ بس اوقات نماز پڑھ رہا ہے والد کے ڈر سے پڑھ رہا ہے، استاد کے ڈر سے پڑھ رہا ہے. اس کو اللہ کا ڈر سکھاؤ. واللہ حق ان تخشاہ، اللہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اور تربیت میں یاد رکھنا، جو ڈر کے ذریعے تربیت کروائی جائے گی وہ عارضی ہوگی، وہ آپ کے سامنے ہوگی، آپ کی غیر موجودگی میں ختم. اور جو پیار سے تربیت کی جائے گی اور ترغیب دے کر ذہن سازی کر کے تربیت کی جائے گی تو وہ ہمیشہ رہے گی. آپ ہیں یا نہیں، اس کے اندر اللہ کا ڈر موجود. آپ موجود ہیں یا نہیں، آپ کا ادب اس کے دل کے اندر، بچے کے دل میں موجود. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح معنی میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اسی طرح اپنی ذات پر بھی توجہ دینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اب کچھ تلاوت سنا دیتا ہوں بچوں کو ترغیباً دعوت کی نیت سے ہے جی، دعوت کی نیت سے. قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ درست پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا ہے بھئی؟ اور قرآن کو خوبصورت پڑھنا پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. قرآن کو خوبصورت پڑھنا ہمارے نبی کی. تو بھئی یہ سنت قاری صاحب کے لیے ہے، ہر نبی کے امتی کے لیے، نبی کے ہر امتی کے لیے. سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ.